اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ سورت مبارکہ میں جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے، سب سے پہلے تو اللہ نے اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم، کہ مجھے اس قرآن پاک جو محکم ہے، محفوظ ہے، اس کی قسم ہے کہ آپ رسولوں میں ہیں، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور آپ بالکل سیدھے رستے پہ ہیں. اور یہ کتاب جو ہے تنزیل العزیز الرحیم، اس غالب رب کی جو مہربان ہے اتاری ہوئی ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ ڈرائیں آپ اس قوم کو جن کے پاس اور جن کے باپ دادا کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آئے، وہ غفلت میں ہیں. لقد حق القول علی اکثرہم، لیکن ان کی اکثریت پہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے، لیکن آپ کا کام ان کو ڈرانا ہے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، کا علماء رحمہم اللہ تعالیٰ کہ یا تو یہ یعنی ایک تصور ہے جو قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا، یا اللہ نے ان کی حالت کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی کے گلے میں توق ہو اور گردن نیچے بھی نہ ہو سکے تو وہ راستہ کیا دیکھے گا. اس لیے فرماتے ہیں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈالے ہیں. فہی الی الاذقان، وہ توق جو ہیں وہ ٹھوڑی تک ہیں. فہم مقمحون، وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے. معنی یہ ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہیں، اپنے تکبر کا توق ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے، وہ نیچے نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور اس کے بعد آگے اور پیچھے ان کے دیوار ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس کے بعد ان پر بھی ہم نے غطا ڈال دیا ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، وہ حق بات نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، آپ کے ڈرانے سے وہ فائدہ اٹھائیں گے جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے اور اللہ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، ان کو آپ خوشخبری دے دیں. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اللہ کی طرف سے بخشش کی اور ایک بہت بڑے اجر جمیل کی. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تحقیق ہم جلاتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں مردوں کو. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم جلائیں گے موتیٰ کو. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور لکھا ہے جو انہوں نے اپنے اعمال آگے کیے ہیں، وَآثَارَهُمْ، جو پیچھے چھوڑے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا اس میں دو قول ہیں کہ جو آدمی مر جاتا ہے، جو اعمال کر چکا وہ آگے بھیج چکا، جو اپنے پیچھے کوئی اچھا عمل چھوڑ آیا ثواب ملے گا، برا عمل چھوڑ آیا تو اس کو سزا بھی دے گی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم اٹھائیں گے موتیٰ کو، ہم زندہ کرتے ہیں موتیٰ کو، یعنی جو کافر ہیں جو مردہ دل ہیں ان کو ہم اسلام نصیب کرتے ہیں.
اور اسلام لانے کے بعد جو عمل خیر کرتے ہیں نکتب ما قدم وہ بھی لکھتے ہیں، اور ان کے آثار جو ہیں، ان کے قدم جو ہیں، ان کے خطا جو ہیں، ہر قدم پر ان کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ رکھا ہے اس کتاب میں جو سب سے بڑی کتاب ہے، تمام اعمال کا ذرہ ذرہ اس میں لکھا ہوا۔ پھر اللہ نے ایک مثال دی تھی تاکہ لوگ مکے والے سمجھے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک بستی والوں کی مثال، جاءَ الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے۔ بعض علماء کہتے ہیں انطاکیہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کوئی اور جگہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو افضل یہ ہوتا ہے کہ جس بات پہ قرآن نام نہ لے اس کو آپ بھی تحقیق نہ کریں۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، اللہ نے ان کے بعد 2 رسول بھیجے، انہوں نے تکذیب کی۔ فعززنا بثالث، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو طاقت دی، ایک تیسرا بھی پیغمبر بھیجا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، ان سب نے جا کے قوم سے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، اور بشر رسول نہیں بن سکتا۔ رسول وہ ہو جو آسمان سے نوری فرشتہ اترے، نور والا ہو، مجسم نور ہو، کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بشر ہیں لیکن نبی نہیں ہیں، جیسے آج ہمارا جاہل عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں ہیں۔ تو یہ بشریت کا انکار جو ہے یہ قرآن کا انکار ہے، بشریت کا انکار جو ہے نصوص قطعیہ کا انکار ہے۔ اگر کسی ایک پیغمبر کی بشریت کا انکار کیا جائے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں۔ وما انزل الرحمن من شیء، آپ پہ اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری۔ ان انتم الا تکذبون، نعوذ باللہ تم اپنی طرف سے جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ کے پیغمبروں کا حوصلہ دیکھیں، حلم دیکھیں کہ کوئی غصہ نہیں کیا۔ قالوا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے۔ انا الیکم لمرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے اوپر ہے کہ ہم کھول کے اللہ کی توحید کی دعوت تمہیں پہنچا دیں۔ لیکن قوم اپنے کفر پہ اڑی رہی، اور قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں ماریں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے عذاب دردناک۔ پیغمبروں نے پھر بھی کوئی جلال، کوئی غصہ، کوئی غضب نہیں دکھایا۔ فرمایا قالوا طائرکم معکم، بے وقوفو اگر کوئی نحس منحوسیت ہے تمہاری تو تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، ہم نے تو تمہیں ڈرایا ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو حد سے نکلنے والی ہے کہ ہم تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں، ہم تمہیں دعوت توحید دیتے ہیں، ہم تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور تم ہمیں منحوس اور ناحق سمجھتے ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اللہ نے اس بندے کا بھی نام نہیں لیا، لیکن مفسرین نے کتب سابقہ سے لکھا ہے کہ اس کا نام حبیب النجار تھا۔ یہ ایک آدمی تھا، بیمار تھا جذام کی بیماری میں، لیکن ان پیغمبروں کی صحبت میں آ کے اسلام لایا اور اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ اس کو جب پتہ چلا کہ قوم ان پیغمبروں کو تکلیف دینا چاہتی ہے تو ان کی مدد کے لیے دوڑا۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، وہ شہر کے آخری کنارے سے آیا۔ یسعى کا معنی دوڑنا بھی ہوتا ہے اور یسعى کا معنی اہتمام بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے اللہ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا، کہ جب اذان جمعہ ہو جائے تو چلو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوڑ لگاؤ، معنی اہتمام کرو، کاروبار چھوڑ دو، جلدی کرو، پہنچنے کی کوشش کرو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے آگے کہا کہ اے قوم مہربانی کر کے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی اتباع کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اتباع کرو تم ایسے لوگوں کی جو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، تم سے کوئی بدل نہیں مانگتے، معاوضہ نہیں مانگتے، اجرت نہیں مانگتے، وهم مهتدون، اور ہدایت پہ ہیں۔ اور اس کے بعد نے کہا وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، تو مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، میں اللہ کو چھوڑ کے
اللہ کے سوا دوسروں کو معبود سمجھوں، دوسروں کی عبادت کروں، دوسروں کی منت مانوں، نظر نیاز چڑھاؤں، ان کو حاجت روا سمجھوں. ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون. اگر میرے اللہ نے مجھے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا، مجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، تو یہ جو جھوٹے خدا ہیں نہ شفاعت کر سکتے ہیں نہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. انی اذا لفی ضلال مبین. میں اپنے اللہ کو چھوڑ کر ان غیر اللہ کی عبادت میں پڑا تو گویا میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا. اور اے قوم سن لو، انی آمنت بربکم فاسمعون. میں تو ایمان لایا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے، کائنات کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے. فاسمعون، اچھی طرح جان لو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے نے توحید کا اقرار کیا، توحید کا اظہار کیا، انبیاء کی اعانت کا اعلان کیا، تو ان ظالموں نے اس کو مار مار کے شہید کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو آج کے سبق میں ہم نے آیات پڑھی ہیں، قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اب قرآن کہتا ہے کہ اس کو حکم دیا گیا ادخل الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون. اب ایمان والوں کی شان دیکھو، جب زندہ تھا تب بھی اپنی قوم کی ہمدردی میں ان کو دین کی دعوت دے رہا تھا. یا قوم اتبعوا، یا قوم اتبعوا المرسلین. اب مرنے کے بعد بھی فکر ہے تو قوم کا فکر ہے کہ کاش وہ ایمان لاتے. تو اس لیے یاد رکھیں جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کو ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ یہ بندے جو ہیں جہنم سے بچ جائیں. اب دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھے ہیں، قید خانے میں ہیں. وہاں جو ان کے پاس لوگ آتے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، تو حضرت یوسف سب سے پہلی بات کیا کرتے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتی ہیں اے میری قید کے ساتھیو، اے میرے جیلی بھائیو، یہ بات بتاؤ کہ یہ جو تم نے بہت سارے خدا بنا رکھے ہیں، کہیں لات ہے، کہیں عزا ہے، کہیں منات ہے، کہیں حبل ہے، کہیں ودن ہے، کہیں سوان ہے، کہیں یغوث ہے، کہیں یعوق ہے، کہیں نصرہ ہے، یہ بہت سارے خدا بہتر ہیں کہ وہ ایک خدا بہتر ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے. اور پھر جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، جن کی تم منتیں مانتے ہو، نظریں چڑھاتے ہو، کسی کا نام تم نے غوث رکھا ہوا ہے، کسی کا نام تم نے سلطان العارفین رکھ دیا ہے، کسی کا نام تم نے حاجت روا رکھ دیا، کسی کا نام داتا رکھ دیا. ما تعبدون من دونہ إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے تم طواف کرتے ہو، جن کے آگے تم جھکتے ہو، جن کی تم منتیں مانتے ہو، یہ تو نام تم نے رکھے ہوئے ہیں. اللہ کا کوئی حکم نہیں، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی کتاب ہے. یہ تو تمہارے اور تمہارے باپ دادے کا ایک طریقہ ہے. یاد رکھو، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جی کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو داتا صاحب نہیں تھے. بات یہ نہیں ہوتی ہے، بات یہ کہ ان کے زمانے میں ودن تھا، سوان تھا، یغوثا تھا، یعوقا تھا، نصرہ تھا. میرے مدنی کے زمانے میں لات تھا، عزا تھا، منات تھا، حبل تھا. یہ کون تھے؟ کانوا رجالا صالحین. یہ اللہ کے اولیاء تھے،
اللہ کے نیک بندے تھے، جب فوت ہو گئے تو ان لوگوں نے انہی کو خدا بنا ڈالا، ان کی شکلیں بنا کے بت بنا کے رکھ دیے۔ یہ ورنہ بتوں کی عبادت تو نہیں ہے، عبادت تو وہ بھی نیک لوگوں کی کرتے تھے، حتیٰ کہ اتنی وضاحت ہے کہ کان لات رجل یلت السوی کا لات جو انہوں نے بنایا ہوا تھا خدا، وہ لوگوں کو حاجی جب آتے تھے تو ستو بنا کے کھلایا کرتا تھا، بڑا نیک بندہ تھا، جب مر گیا تو بیٹھ گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا لعن اللہ، اللہ اس قوم پہ لعنت کرے، اذا مات فیہم رجل صالح، جب ان میں کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت ہوتا تھا تو اس کی قبروں پہ وہ روضے اور مجاور بن کے مزاریں بنا کے بیٹھ جاتے تھے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ جب اصحاب کہف کا راز کھلا اور لوگ پہنچے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم ان کے لیے یہاں جناب عبادت گاہ بنا دیتے ہیں، ہمیشہ عبادت کریں گے، یاد کریں گے۔ تو اصل بیماری یہی ہے کہ جو اولیاء اللہ فوت ہوتے گئے ان کے بعد صورتیں بنتی گئیں، ان کے بعد سارے ان کے تماثیل بنتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، دیوی ہیں، دیوتا ہے، یا یہ گرو نانک ہیں، یہ بزرگ تھے، گرو نانک نے تو حج بھی کیا ہے، وہ تو حج میں بھی آیا تھا، ان کی کتاب ہے، لیکن جب وہ فوت ہو گئے ان کو انہوں نے خدا اور معبود اور حاجت روا بنا لیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس زمانے میں ہمارے والے پیر تھے، اس زمانے میں نہ تو داتا صاحب کا کوئی ذکر تھا، نہ حضرت جیلانی کا ذکر تھا، نہ نظام الدین اولیاء کا ذکر تھا، نہ سلیم الدین چشتی کا ذکر تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی ان رجال صالحین کی عبادتیں کرتے تھے اور ہمارے لوگ بھی انہی رجال صالحین کی عبادت کرتے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ طواف عبادت ہے، یاد رکھو، کعبے کے باہر پھرتے ہو، آوارہ پھرتے ہو یا عبادت ہے؟ تو جب قبر کے باہر پھرو گے تو وہ کیوں عبادت نہیں ہے؟ جب ملتزم پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہو یہ عبادت ہے، تو جب مزار پہ کھڑے ہو کے مانگو گے تو یہ بھی عبادت ہے، جب مینا میں قربانی کرتے ہو تو یہ بھی عبادت ہے، اگر قبر پہ قربانی کرو گے یہ بھی عبادت ہے۔ تو جو اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرے اس سے بڑا مشرک کون ہو؟ اس لیے اس نے کہا خدا کے اتخذ من دونہ آلہہ، اللہ کو چھوڑ کے میں کسی اور کو بنا لوں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کے پلے میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر خدا مجھے پکڑے یہ سفارش بھی نہیں کر سکتے، اور خدا مجھے پکڑے یہ چھڑوا بھی نہیں سکتے، تو ان کی عبادت کیا فکر؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کیا کہا تھا؟ یا ابتی، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرے ابا آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، اور نہ تم سے کوئی نفع نقصان ظاہر کر سکتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا جب آپ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، قالوا من فعل هذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ یاد رکھو، جب آدمی اللہ کی توحید چھوڑ دے تو عقل پہ پردے پڑ جاتی ہے، آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو، یعنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں کہ سارے خدا ٹوٹے پڑے ہیں، خدا بھی ٹوٹتا ہے، یعنی کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی گردن نہیں، کسی کو، پھر بھی کہہ رہے ہیں آلہتنا، ہمارے خداؤں کو جی کس نے توڑا ہے؟ اچھے خدا ہیں جن کو لوگ آگے توڑ دیتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ عقل پہ پردہ پڑا ہوا۔ لاکھ آپ توحید سمجھائیں، جس نے قبر پہ سجدہ کرنا ہے وہ کرے گا، اور جی نہیں یہ تعظیم ہے، وہ عبادت ہے، تو اللہ کی تعظیم نہیں ہے یعنی اللہ کی جب تم سجدہ کرتے ہو تعظیم نہیں ہوتی، توہین ہوتی ہے، اور تعظیم ہوگی تو عبادت ہوگی نا، تعظیم نہ ہو عبادت کیسے ہوگی؟ پہلے دل میں عظمت ہوگی تو بندہ جھکے گا، جب دل میں عظمت ہی نہ ہو تو کیوں جھکے گا؟ تو جب بھی کوئی ایسی بات ہو، اگر یہ تعظیم کا سجدہ ہوتا تو پھر صحابہ نے جو حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو ہمارے دین کے بھی بادشاہ ہیں، دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا خبردار، اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت نہیں۔ اگر انسان کو انسان کے سجدے کی اجازت ہوتی، میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کی اطاعت میں خاوند کا سجدہ کریں،
لیکن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کسی چمکنے والی چیز کو، چاند ہو یا سورج ہو یا تارے ہوں سے، واسجدوا للہ، صرف اللہ کی ذات کا سجدہ کیا کرو۔ اس لیے ہم صحابہ کہتے ہیں سجدہ تو بڑی چیز ہے، حضور کے سامنے جھکنا تو بڑی چیز ہے، حضور کے سامنے کھڑے بھی ہم نہیں ہوتے تھے، حضور جو آتے ہم بیٹھے رہتے، ہمارا دل کرتا کہ کھڑے ہو جائیں، ہمیں پتہ تھا کہ حضور ناراض ہو جاتے، ہمارے کھڑا ہونا جو ہے حضور کو ناگوار گزرتا ہے، حضور اپنے سامنے کسی کو کھڑا ہونا بھی نہیں چاہتے۔ اور آج ہمارا آدمی صرف یہ نہیں کہ جھکتا ہے، پاؤں پہ گرتا ہے، گلے میں کپڑے ڈال کے پاؤں پہ گرتا ہے، پاؤں چومتا ہے، مزار چومتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم موحد ہیں جی، ہم کلمہ نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کلمہ پڑھنے سے آدمی اچھا موحد ہے کہ کلمہ بھی پڑھتا رہے، قبروں پہ سجدے بھی کرتا رہے، اچھا موحد ہے؟ یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایک کلمہ ایسا ہے جو نہیں ٹوٹتا شرک کے اعمال کرنے سے۔ جب تم شرکیہ اعمال کرو گے تو کلمہ بھی ختم۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس نے یعنی زندگی میں بھی قوم کا غم ہے، مرنے کے بعد قیل ادخل الجنہ، یاد رکھو، یعنی اللہ نے فرشتے کی معرفت حکم دیا، اللہ نے تو بات نہیں کی نا براہ راست، اس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، کیا مانا یاد رکھو۔ ایک تو مسئلہ یہ نکلا کہ وہ شہید ہو گیا، دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں تو داخلہ ہوگا قیامت میں، جب سب مخلوق کو اللہ اٹھائیں گے، فیصلہ فرمائیں گے، جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے۔ مرنے کے بعد کیا مانا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ جنت میں تو کوئی داخل ہو سکتا نہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کو کہا گیا قیل ادخل الجنت۔ یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے اس آنے والے منظر کو اللہ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ہو گیا۔ بات کو سمجھیں اچھی طرح، دماغ میں رکھیں۔ دیکھیں نا قرآن کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے جہنمیوں نے پکارا جنت والوں کو کوئی مہربانی کرو، کچھ پانی تو پھینک دو، کچھ کھا پی لیا ہے تو بچہ کھچا ہمیں بھیج دو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، ہم تو مر رہے ہیں۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ جنت والے کہیں گے بدبختو، اللہ نے یہ جنت کی نعمتیں کافروں پہ حرام کر دی ہیں، کیسے دیں ہم تم کو؟ تو اب کیا مانا؟ یہ بات تو جنت میں ہوگی نا، سایونا دونا، جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت وہ پکاریں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نادا، انہوں نے پکارا، کیا مانا؟ اللہ بتلا رہے ہیں کہ جو میری بات ہے اس میں تو شک ہے نہیں، تو گویا جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، وہ ان کو پکار رہے ہیں، وہ ان کو پکار رہے ہیں۔ تو آنے والے وقت کو اللہ یقینی صیغے کے ساتھ، ماضی کے صیغے کے ساتھ استعمال کر دیتے ہیں، گویا یہ واقعہ ہو گیا۔ جیسے یہاں کہا گیا قیل ادخل الجنت، یعنی جب اس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا، ورنہ جنت تو اس وقت ملے گی جب ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے۔ ایک بات، دوسری بات یاد رکھیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے اذا مات قامت قیامتہ، گویا اس کی تو قیامت ہو گئی، کیوں؟ اب اس نے آنا تو نہیں نا دنیا میں، اب عالم برزخ ہے، تو جن کو اللہ نے برزخ میں رحمتیں دی ہیں ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، نظارے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے لیے قبر کھول دی جاتی ہے، وسعت ہو جاتی ہے، تانیس ہو جاتی ہے، وہ جنت کے نظارے دیکھ کے سمجھتا ہے گویا میں جنت کے اندر آ گیا ہوں، اس کو جنت کی ابتدائی نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ ہے عالم برزخ، لیکن چونکہ جنت کی نعمتیں شروع ہو گئی تو اس لیے کہہ دیا قیل ادخل الجنت،
یاد رکھو جیسے کافر مجرم مرنے کے بعد جہنم کی سزا شروع ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں فرعون کی قوم کے بارے میں اغرقوا، ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا، فادخلوا نارا، غرق ہونے کے بعد فوراً آگ میں داخل ہو گئے۔ کیا معنی؟ یعنی عذاب برزخ شروع ہو گیا، ورنہ عذاب قیامت وہ آخرت میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم القیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ تو یہ عذاب برزخ ہے، وہ نعیم برزخ ہے۔ عذاب قبر بھی برحق ہے اور نعیم قبر بھی برحق ہے۔ اللہ مجرموں کو عذاب قبر سے شروع کر دیتے ہیں اور اپنے مومنین اور مخلصین اور مصلحین اور مرحومین پر رحمتیں جو ہیں وہ بھی قبر سے شروع ہو جاتی ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہے اللہ کی شان ہے کہ قبر تو بڑی دور کی بات ہے، قبر سے بھی پہلے رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے قرآن میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کیا، ثم استقاموا، پھر جمے رہے اس پہ، یہ نہیں کہ کبھی قبر پہ سجدہ، کبھی کعبے پہ سجدہ، کبھی کعبے کا طواف، کبھی قبر کا طواف، کبھی اللہ سے بھی مانگ لیا، کبھی غوث سے بھی مانگ لیا، کبھی یا اللہ مدد بھی پکار لیا، کبھی یا علی مدد کا نعرہ بھی لگا لیا۔ تو یہ بات نہیں، ان ثم استقاموا توحید میں جم گئے پہاڑ کی طرح۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ فرماتا ہے جب ان کی موت کی گھڑی قریب آتی ہے تو میرے رحمت کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور فرشتے اس کو کہتے ہیں بابا کوئی غم نہ کر، کوئی ڈر نہ کر، نہ تیرے لیے آگے ڈر ہے نہ تیرے لیے کوئی پیچھے غم ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں مبارک ہو، اللہ نے جو تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت تیار ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھی، آخرت میں بھی تیرے ساتھی، اور تمہیں ہر وہ نعمت ملے گی جو تم اللہ سے چاہو گے۔ تو ابھی تو وہ قبر میں بھی نہیں گیا نا، ابھی تو روح نکلنے والی ہے اور جنت کی نعمتیں یہی شروع ہو گئی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو مومن ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی قدرت سے اس کا جنازہ ایسے خفیف ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ جاتا ہے کہ جوانی میں بھی وہ تیز نہ چل سکے، اور آواز آتی ہے کہ جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، مجھے اپنی منزل پہ پہنچاؤ۔ اور اگر کافر ہے، مجرم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے تو جنازہ بھاری ہو جاتا ہے، سفر کاٹتے نہیں کٹتا، محسوس ہوتا ہے ہمارے کندھے ٹوٹ جائیں گے اور چلنا بھی، تو یہ علامات پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب وہ قبر میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، کبھی علامات قبر سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک میرے مدنی کا گستاخ تھا، اس کو جب دفن کیا گیا تو قبر میں اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور اللہ والوں پر موت کے وقت میں قبر پہ رکھتے ہی خوشبوئیں شروع ہو جاتی۔ تو وہ خوشبوئیں کون ڈالتا ہے؟ وہ تو باقاعدہ لوگوں نے مٹیاں اٹھا کے تحلیلیں بھی کروا لی، لیبارٹریوں میں بھی لے گئے، وہ کہتے ہیں دنیا کی تو خوشبو ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور خوشبو ہے۔ اب یعنی آپ اندازہ کریں نا، ابھی ایک کافر ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، بہت بڑا وہ ماہر ہے، اس نے جو تجزیہ کیا ہے زمزم کا، چلو زمزم تو ایک شان والی بات ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک سادہ پانی کی تحلیل کی اور ایک وہ پانی تھا جس پہ مسلمان نے صرف پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کا، وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنے سے اس کے سارے گریڈ جو تھے بدل گئے۔ وہ کافر ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی موت کے بعد
شہادت کے بعد جنت کی نعمتیں شروع ہو گئیں، گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، جنت کی کھڑکی بھی کھل جاتی ہے اور حکم ہوتا ہے اب سو جاؤ، آرام کرو، جیسے دولہا سوتا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا مگر اس کے اپنے قریب اہل والے اٹھائیں گے۔ قیل ادخل الجنت قال، اب اس نے کیا کہا؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا مولا کاش میری قوم کو پتہ چلتا کہ مجھے اللہ نے بخش دیا، میرے گناہ بھی بخش دیے ہیں اور مجھے اللہ نے کیا عزت کا مقام دیا ہے، شاید وہ ہدایت پہ آ جاتے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور میرے اللہ نے جو مجھے عزت دی، کرامت دی، شان دیا، کاش میرے قوم کو پتہ لگ جاتا، لیکن قوم کفر پہ اڑی رہی، وہ اسلام نہ لے آئے، انہوں نے انبیاء کو بھی اور اس کو بھی شہید کر دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان کا انجام پھر دنیا میں کیا ہوا؟ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما، اللہ فرماتے ہیں اس کی قوم کفر پہ اڑی رہی، وما انزلنا، ہم نے ان کی قوم پہ اس کی شہادت کے بعد کوئی لشکر نہیں بھیجا، فوجیں نہیں بھیجی، چڑھائی نہیں کی، یعنی ان کی قوم پر جب ہم نے عذاب کیا، یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ملائکہ بھیجے ہوں، لشکر بھیجا ہو، ہم نے کوئی فوجیں بھیجی ہو، ہمیں ضرورت ہی نہیں، اور اللہ نے ان کو ہلاک کیسے کیا؟ ان كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، اللہ فرماتے ہیں بس فقط ایک چنگھاڑ تھی، وہ ایسے ہو گئے جیسے بجھ گئے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام اکیلے آئے، کوئی لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں، اس شہر کے دروازہ جو تھا بڑا جہاں سے لوگ داخل ہوتے تھے، وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے ایک چیخ ماری، ان کانت الا صیحۃ، ایک چیخ تھی، واحدۃ، دوبارہ بھی نہیں، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اور وہ آواز اتنی شدت کی تھی کہ اس کی شدت سے سب کے جگر دل پھٹ گئے، وہی بیٹھے بیٹھے ختم ہو۔ خامدون کہتے ہیں بجھ جانا، جیسے آگ بجھ جاتی ہے، لیکن آگ جل رہی ہو، پانی ڈالو ختم، وہی آگ کا انگارہ جو ہے پکڑ لو بیکار ہے۔ اسی طرح ہر بندے کے بدن کے اندر بھی ایک آگ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حیات غریزی۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ آدمی کا آخری وقت ہو نا تو لوگ آتے ہیں، دیکھیں کہ بھائی پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، یار ہاتھ بھی ٹھنڈے ہو گئے، بدن سارا ٹھنڈا ہو گیا، یعنی وہ گرمی، حیات والی جو گرمی تھی نا غریزی، وہ ختم ہو گئی۔ وہ خامدون، وہ بھی ایسے ہو گئے جیسے بجھ گئے، بالکل کوئی ہل نہیں سکا، ایک فرشتے کی آواز نے ختم کر دیا۔ دعا کرو اللہ اپنے دشمنوں پر، محمد مدنی کے دشمنوں پہ اور قرآن کے گستاخوں پہ بھی ایسا کوئی عذاب نازل کرتا ہے۔ ہم مسلمان تو بیکار ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، اور ہماری بے غیرتی کی انتہا ہے کہ اسی گستاخ رسول کی چیزیں خرید کے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور ہمیں نفرت۔ چھوڑے اب تو مسلمان پتہ نہیں کہاں ہیں۔ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے،
مسلمانوں کے دماغ میں وہ غیرت ہی نہیں رہی، وہ ایمان ہی نہیں رہا۔ حرام کھا کھا کے اتنے دل ہمارے سیاہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن کی گستاخی ہو رہی ہے، محمد مدنی کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، محمد مدنی کے ازواج پہ بکواس کی جاتی ہے۔ تیری بیوی کو کوئی گالی دے غیرت آ جاتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی بیوی کی غیرت نہیں آتی۔ مسلمان ہو تم؟ کون کہتا ہے ہم مسلمان ہیں؟ ہم اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے بڑے بہادر ہیں جناب۔ یہ حنفی شافی سے لڑے گا، شافی مالکی سے لڑے گا، وہ حنبلی سے لڑے گا، وہ اہل حدیث سے لڑے گا، اہل حدیث سارے جہان سے لڑیں گے، آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آج تک ایمان سے کہیں علماء نے کسی امت مسلمہ کے بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے پروفیسر وہ مر گئے ہیں کہ اکٹھے ہو کے جواب دیں؟ بھئی مقابلہ کرو، علم کا مقابلہ علم سے کرو۔ وہ باطل کو اگر فلم بنا سکتے ہیں، وہ باطل کو ڈرامے بنا سکتے ہیں، تم نے تو حق کی بات کہہ دی، اور حق ایسی چیز ہوتا ہے جب حق آتا ہے یاد رکھو باطل مٹ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حق کو مارتے ہیں نا، نضرب بالحق علی الباطل فیدمغہ، اس کے دماغ کو ہم پاش پاش کر دیتے ہیں۔ آج بھی آپ پوری دنیا میں ہمارے علماء، ہمارے سکالر، ہمارے بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے چینلوں پہ آپ کے تقریریں کرنے والے اور عامل پھونک مارنے والے مر گئے ہیں۔ کیوں نہیں پھونک مارتے ان کو؟ تمہاری پھونکیں ہم مسلمانوں کے لیے ہیں، تمہارے استخارے ہمیں ڈرانے کے لیے ہیں، تمہارے وظیفے اور تمہارے چلے صرف ہمیں پریشان کرنے کے لیے ہیں۔ دشمن محمد مصطفیٰ کے لیے تمہارے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فراڈ ہے، تم پیٹ بھرنے کے لیے مداری بن کے بیٹھے ہوئے، پلے کچھ بھی نہیں۔ اب اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو ہر مسلمان یہ تو کر سکتا ہے کہ تہجد میں، نماز میں، فجر میں، ظہر میں، عشاء میں، طواف میں، ملتزم پہ، حتیم پہ، مقام ابراہیم پہ جا کے اسلام کی عظمت کے لیے دعا کرے اور کفر کی ہلاکت کے لیے دعا کرے۔ آج ایک طرف سے دیکھ لیں، مشرق سے مغرب تک دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، صومالیہ میں دیکھ لیں، شیشان میں دیکھ لیں، افغان میں دیکھ لیں، ہر جگہ اگر خون بہ رہا ہے تو مسلمان کا بہ رہا ہے۔ ہر جگہ اگر آپ اخبار لے لیں یا پڑھتے ہیں، یہاں اتنے مر گئے، یہاں اتنے مر گئے، یہاں اتنے مر گئے، یہاں اتنے مر گئے، یہاں اتنے مار دیے گئے، یہاں اتنے مار دیے گئے۔ اس نے بیوی کو مار دیا، اس نے بیٹی کو مار دیا، بیٹی نے باپ کو مار دیا، باپ نے۔ جب تم اللہ کے دین سے ہٹو گے تو پھر یہ عذاب آئے۔ وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، اللہ فرماتا ہے پھر میں ایک ایسا عذاب تم پہ بھیجوں گا کہ تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ تمہاری مسجدیں الگ، تمہارے لباس الگ، تمہارے رنگ الگ، اس کی مسجد الگ ہے، اس کی مسجد الگ ہے۔ وہ مسجد جو ہے جی یہ کس کی ہے؟ جی بریلویوں کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ دیوبندیوں کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ تبلیغیوں کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ اہل حدیثوں کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ تحریک اہل سنت والوں کی۔ یہ کس کی ہے؟ سبز پگڑی والوں کی۔ یہ کس کی ہے؟ کالی پگڑی والوں کی۔ خدا کی بھی مسجد کہیں ہے؟ قرآن تو کہتے ہیں ان المساجد للہ، قرآن تو کہتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آج تک تاریخ عالم میں تم نے دیکھا ہے کہ مسلمان ہو اس کے سامنے مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، وہ منہ پھیر کے چل دیتا ہے۔ اس لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو، ہم تو بے حس ہو چکے ہیں۔ نہ غیرت ہے، نہ ایمان ہے، نہ جذبہ ہے، ورنہ خدا کے لیے اب سارے اختلاف بھلا دو، سارے اختلاف بھلا کے پورے عالم کو دعوت دو، یہود کو دعوت دو، عیسائیت کو دعوت دو، ہندو کو دعوت دو، سکھ کو دعوت دو، مجوسی کو دعوت دو، آتش پرست کو دعوت دو، تمام دنیا کے مذاہب کو دعوت دو، جیسے کہ الحمدللہ یہ حکومت جزاہ اللہ خیر کر رہی ہے، اور ان کے سامنے بات رکھو
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اس لیے یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں. میں تو ایک طالب العلم ہوں, میں تو اپنے آپ کو ابھی مولوی بھی نہیں سمجھتا, لیکن الحمدللہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا باطل سکالر لے آؤ, اگر میرے سامنے بھی 10 منٹ بات کر دے تو میں اپنی ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. باقی یہ مکر اور فریب اور جناب پگڑیاں باندھ کے اور دھوم مچا دو, یہ اسی سے کافروں سے لڑو گے. خدا کا خوف کرو. جب تم نبی کو خدا بنا دو, ان کی بھی مرضی وہ گستاخی کرے. جب تم اولیاء اللہ کو مشکل کشا بنا دو, ان کی بھی مرضی ہے. پھر جب تم کلمہ بدل ڈالو, اذان بدل ڈالو, اسلام بدل ڈالو, قرآن بدل ڈالو, تو پھر دشمن سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ جو آدمی تمہارے مسلک پہ عمل نہیں کرتا, تم کہو کروڑوں بندوں کی نماز ہی نہیں ہوتی. پھر ہم نے تو ایک دوسرے کو خود بے ایمان بنا دیا ہے, مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہم نے تو ایک دوسرے کو خود کافر بنا دیا ہے. جنہوں نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے نا, یاد رکھیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کے مسئلے پہ قید میں تھے, اور بریلویوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے, مجھے اللہ کرے صحیح نام یاد ہو, ابو الحسنات تھے شاید رحمت اللہ, وہ بھی فوت ہو گئے, وہ بھی قید میں تھے. تو وہ جب ایک وقت میں جیلیوں کو بارک سے نکالا جاتا ہے حمام جانے کے لیے, تو وہ حضرت ابو البرکات جب جاتے تو بخاری لوٹا بھر کے ان کے پیچھے لے کے جاتے اور باہر کھڑے رہتے. پھر جب وہ مانگتے تو لوٹا رکھتے, اندر جگہ تنگ تھی. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ عطا اللہ شاہ بخاری ہیں, اور آپ جناب اپنے علماء دیوبند کی ایک مایہ ناز اور عظیم لیڈر ہیں, اور آپ بریلوی آدمی کے لیے اتنی انہوں نے کہا یہ بریلوی کا جھگڑا نہیں, میں تو نانے کی ختم نبوت کے لیے لڑ رہا ہوں. میرے نانے کی ختم نبوت کے لیے اگر جنگل کے دیوندے بھی میری مدد کریں گے تو میں ان کا بھی منہ چوم لوں گا. اور تم ایسے دور میں بھی اختلاف کر رہے ہو, اور ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہو, اور ایک دوسرے کی نمازیں باطل کر رہے ہو. یہ وقت ہے سارے جھگڑے کھوڑ کے متحد ہو جاؤ, متفق ہو جاؤ, اور کفر کو جواب دو, اور علمی جواب دو. لڑائی سے جواب نہیں ہوتے, یاد رکھو, لڑائی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ ایمان سے کہیں, حضرت عثمان کے زمانے سے شیعت پیدا ہو گئی نا, حضرت علی کے زمانے میں طاقت مل گئی, شیعہ نے علی, شیعہ سنی, یعنی اسی وقت سے جھگڑا شروع ہو گیا نا. آج تک کتنے مر گئے؟ کیا سنی ختم ہو گئے, شیعہ ختم ہو گئے؟ حضرت علی کے زمانے سے خوارج پیدا ہو گئے, نواسب پیدا ہو گئے, اہل بیت کے دشمن پیدا ہو گئے. آج تک خارجی موجود ہیں, وہ مر گئے یا ہم مر گئے؟ یہ لڑائیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے, یہ مسائل علم سے حل ہوتے ہیں. کہ آج ہمارے علماء, آج ہمارا پڑھا لکھا نوجوان, آج ہمارے نئے نئے جو ماشاءاللہ نوجوان ذہن ابھر رہے ہیں, وہ اپنے علم کو, اپنی پوری قوت کو مجتمع کر کے بیٹھیں, اور ہر موضوع پہ تیاری کریں, ہر زبان میں کتابیں لکھیں, پمفلٹ لکھیں, چینل پہ آئیں, ویب سائٹ پہ آئیں. دشمن کا مقابلہ انہی ہتھیاروں سے کرو گے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ وہ میزائل لے آئے اور تم گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑنے کے لیے چل پڑو. یہ کہاں قرآن نے لکھا ہے؟ آج کل ہمارے تو ابھی اس بات میں بھی جھگڑا ہے, جی ٹی وی پہ مولوی کا آنا جائز ہے کہ ناجائز. اچھا, جو آتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا. جس کو ٹی وی پہ آنے کا موقع مل جائے وہ اس کے لیے تو ویسے ہی جائز ہو گئی نا, وہ کبھی اعتراض نہیں کرے گا. اچھا, آنے والا کو بڑا طاقتور مولوی ہو, اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا, میرے جیسا کمزور ہے. اچھا, مولوی صاحب بھی اب ٹی وی پہ آ گئے, توبہ توبہ توبہ. صحابہ نہیں آئے, صحابہ کے زمانے میں جناب ہوائی جہاز نہیں تھے, ہوائی جہاز پہ بھی نہیں چڑھے. صحابہ کے زمانے میں کاریں نہیں تھیں, وہ جناب کاروں پہ بھی نہیں چڑھے. صحابہ کے زمانے میں ٹرین نہیں تھی, وہ ٹرین پہ بھی نہیں چڑھے. صحابہ کے زمانے میں تو کوئی اخبارات بھی نہیں تھے, مواصلات بھی نہیں تھے, ویب سائٹ بھی نہیں تھی, انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. آج سارا علم اس سے مٹا ڈالیں ہم. یہ کیا بات ہوئی؟
اس لیے خدا کے لیے تنگ نظری چھوڑ دیں، جھگڑے چھوڑ دیں، اختلاف چھوڑ دیں، حضور کی امت کو مجتمع کریں، اکٹھا کریں اور ملائیں، اور کفر کا مقابلہ علم کا مقابلہ علم سے کریں، فلم کا مقابلہ فلم سے کریں، ویب سائٹ کا مقابلہ ویب سائٹ سے کریں، چینل کا مقابلہ چینل سے کریں۔ اب دشمنوں کے پاس چینل ہے، 24 گھنٹے وہ دکھلا رہے ہیں، اور مولوی کی آواز کتنے سن لیں گے؟ 200 آدمی، 400 آدمی۔ باقی ہم نے تمہاری دعائیں دیکھی ہوئی ہیں کہ جی حضرت نے دعا مانگی تھی، پھونک جو ماری، جو بم اڑ گیا، 65 میں بم اڑ گیا، 71 میں نہیں اڑا بدبخت۔ کہتے ہیں جی جب وہ ہندو آتے تھے نا پائلٹ بم مارنے کے لیے لاہور پہ، دادا صاحب مزار سے نکل کے بم پکڑ لیتے تھے۔ 71 میں ناراض ہو گئے تو انہوں نے کہا مرنے دو بدبخت، اور خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا عقیدے بنا رکھے ہیں تم؟ دشمنوں نے تو تمہارے مسجد اقصی کو گرانے کے فیصلے کر لیے ہیں، اور تم ابھی تک قبروں کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو۔ دشمنوں نے اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ 1 ارب 36 کروڑ مسلمان زندہ ہو اور میرے مدنی پاک کے نام پہ گستاخی کی جائے؟ 1 ارب 36 کروڑ مسلمان زندہ ہو اور عورت قرآن کے ورق لے کے اپنے حیض کا خون صاف کرے۔ اور مر جاؤ، نہیں مر سکتے ہو تو دعا تو کیا کرو۔ باقی دعا تو ہماری اس لیے منظور نہیں ہوتی جو اندر تو ہے حرام، منظور کیسے ہو؟ مولوی کے پیٹ میں بھی صدقہ زکوٰۃ کا ماشاءاللہ تغار بھرا ہوا ہے، تاجر کے پیٹ میں سود بھرا ہوا ہے، غریب کے پیٹ میں چوری کا مال بھرا ہوا ہے، دعا کہاں سے کام آئے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے عذاب دینا چاہا تو پھر ہم نے فوجیں نہیں اتاری۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ اللہ نے فرعون کی قوت کو غرق کیا، صرف دریا کو حکم دے دیا۔ اللہ نے قوم عاد کو تباہ کیا تو ہوا کو بھیج دیا۔ اللہ نے ابرا کے ہاتھیوں کو مرایا تو ابابیل بھیج دیے۔ اللہ نے اس کی قوم کو مرایا تو حضرت جبریل کو حکم دیا کہ آواز نکالو، آواز نکالی، سب گر گئے، مر گئے۔ دعا کریں اللہم سلط علیہم، اللہم سلط علیہم بذنوبہم واستہزائہم عذابک ورجزک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ یا اللہ گستاخان محمد مصطفیٰ اپنی طرف سے قہر نازل فرما۔ اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اللہم اجعلہم عبرۃ للمعتبرین، اللہم انہم قد طغوا وبغوا وافسدوا فی الارض فانہم لا یعجزونک، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم ارحم، اللہم ارحم، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اغفر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین، واللہ اعلم۔ بی بی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک شفا دینے پہ قادر ہیں۔ سب چیز میرا بھائی، زندگی کا وقت مقرر ہے، دعاؤں سے ٹل نہیں سکتی موت اور نہ دعاؤں سے آ سکتی ہے۔ باقی جو اللہ نے لکھی ہے اللہ عافیت و صحت کے ساتھ گزارے۔ نام پہ انگوٹھے چومنا ہے، 1400 سال گزر گئے، امت سے ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ انگوٹھے چومیں یا نہ چومیں۔ 1400 سال گزر گئے۔ اچھا حضور کا نام لو، انگوٹھے تو تم نے اپنے چومے، حضور پہ کیا احسان ہے تم نے احسان کیا ہے؟ یعنی انگوٹھے تم اپنے چوم رہے ہو، احسان محمد مصطفیٰ پہ۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھوں کے اندر یہ انگوٹھے جو ہیں یہ اچھی سب سے افضل چیز یہی ہے۔ وہ چومنا تھا دل سے چومتے، انگوٹھے کے چومنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو کاٹ کے پھینک دینے والی چیز ہے۔
تقلیم الاظافر ہے، تم حضور کا تصور انگوٹھوں میں کر رہے ہو، اسی بے ادبی میں خدا نہ پکڑ لے، کوئی شرم کرو۔ پھر یہ کون سا مسئلہ ہے جو تمہارے دماغ میں نہیں آتا؟ قرآن کہتے ہیں صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرا مدنی فرماتا ہے من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ 10 رحمتیں بھیجے گا۔ کسی جگہ فرمایا جو ایک دفعہ انگوٹھا چومے گا اللہ اس کے انگوٹھے کاٹے گا، بڑھائے گا، کیا کرے گا؟ بس مسئلے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہے، 1400 سال گزر گئے ابھی پوچھ رہے ہیں۔ عورت حاملہ ہے اور خامند نے طلاق دے دی ہے، طلاق ہو جائے گی، لیکن خامند نے سنت کے خلاف عمل کیا، گنہگار ہے۔ یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوگی، طلاق تو ہو جائے گی۔ گولی حمل میں مارو یا بغیر حمل کے مارو، گولی تو لگے گی۔ ایک آپ کے دوست ہیں 20,000 آمدنی ہو یا 30,000، جب اس کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا، اس کے بچے محتاج ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 20-30 ہزار کی کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ اس کو 20,000 کے بعد بھی کچھ نہیں بچتا۔ حرام میں ہر جگہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مانگنے والا مسلمان ہو، زبان پاک ہو اور دل پاک ہو۔ سب سے زیادہ ملتزم مقام ابراہیم، حتیم، صفا، مروہ، یہ مقام ہیں دعا کے قبول ہونے کے۔ کہتے ہیں جی کہ کابل اخبار میں نے لکھا ہے، کابل اخبار کوئی نہیں، کابل اخبار، اس کی اکثر روایتیں جھوٹی ہیں۔ سابقہ کتابوں سے لکھتا تھا، نہ کوئی جنجا بادشاہ تھا نہ کوئی گنگا بادشاہ تھا۔ هل يجوز قراءة القرآن من الجوال وانا غير متوضئ؟ نعم يجوز، لأنه ليس فيها مس للمصحف۔ أنا مقيم في المملكة متغيب عن أهلي 2 لازم عليك أن تعود لأداء حقوق زوجتك، فإذا هي متفقة وراضية ومحفوظة بإرها وصونها ومالها فلا حرج إن شاء الله۔ جو لوگ صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے کعبے کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کوئی نہیں ہے، ناجائز ہے، دعا مانگا کریں۔ اگر میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، جماع کرتے ہیں، تو اس دوران میں باتیں کرنا جائز ہے نہیں، دونوں کے منہ پہ کپڑا باندھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے بلا۔ پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے بتاؤ ایمان سے کہو غصہ آئے نہ آئے؟ جماع کر رہا ہے، بولنے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے بدبخت۔ کوئی آدمی زمین پہ چارپائی کو، بھائی تو اس کی بیوی ہے، زمین پر بھی بیوی ہے، چارپائی پر بھی بیوی ہے۔ پتہ نہیں کیا، سبزی میں کوئی حرام حلال نہیں ہو، سبزی سب حلال ہے۔ کعبۃ اللہ کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ حرمت والا مقام ہے، جو چیزیں باہر حلال تھیں یہاں حرام ہے۔ شکار کھیلنا حلال تھا، یہاں حرام ہے۔ کسی کو ایذا دینا ویسے حرام ہے، یہاں تو کسی کے قاتل کو بھی پکڑنا حرام ہے۔ اگر میں نے سنت کی نیت کر لی، بعد میں جنازہ کھڑا ہو گیا، آپ سنت پوری کریں۔ موبائل کے ذریعے جو فوٹو کھینچتے ہیں ناجائز ہے۔ حرم شریف میں ہر دور میں بڑے بڑے ائمہ آتے رہے، حنبلی بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، احناف بھی آئے، ہر قسم کے لوگ آئے، اور الحمدللہ یہاں تمام ائمہ کرام کا احترام کیا جاتا ہے۔ آج آپ نے خطبہ نہیں سنا، کتنا امام شافعی کی شان بیان کی۔ میرے بھائی کا بچہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
نماز میں سجدے کی حالت میں اردو میں یا کسی اور زبان میں دعا نہیں کر سکتے. یا علی انت وشیتک هم الفائدون، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. من گھڑن تو ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. کر دیا کرو بس، بری لگے تو میرے لیے اللہ سے معافی مانگ لیا کرو. میری بہن کے بیٹے نے میرے ساتھ مل کے میری ماں کا دودھ پیا ہے، اس کے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ جائز ہے. جس نے دودھ پیا اس سے جائز نہیں. کیا آدھی آستین میں نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے. پورے کپڑے پہن کے آئے مسجد میں. خذوا زینتکم عند کل مسجد. جو حرم کے اندر آب زمزم کے نلکے لگے وہ پینے کے لیے ہیں، وضو کے لیے نہیں ہے. مسجد میں بھی وضو ہوتا ہے بیوقوف آدمی. اگر پیشاب کے دوران، طواف کے دوران پیشاب کا تقاضا چھوڑ دو، طواف جا کے وضو کر کے دوبارہ شروع کرو. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا کا وظیفہ یہ ہے اللہ سے ڈرو، وظیفہ یہ ہے تقوی کرو، وظیفہ یہ ہے اللہ پہ یقین رکھو اور کثرت استغفار کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میرا بیمار ہے آدمی، اللہ سب بیماروں کو شفا دے. انسانوں سے جو حساب کتاب ہوگا زمین پہ ہوگا کہ آسمانوں پہ ہوگا؟ زمین پہ ہوگا جناب. یوم تبدل اللفظ غیر اللفظ. اگر آدمی فوت ہو جائے اس کو دعا جو کرتے ہیں دفنانے سے پہلے وہ تو بدعت ہے، وہی دعا ہے جو تم نے جنازے میں کی ہے. اس کے بعد جب دفن کر لو تو قبر پہ بھی دعا جائز ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ